نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام جسے توحید و سنت کنونشن کا نام دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں جتنی مذہبی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور جتنے دینی جلسے ہوتے ہیں انہیں مختلف عنوان دیے جاتے ہیں۔ آپ نے مختلف شہروں کے در و دیوار پر لگے ہوئے اشتہار اور بینر دیکھے ہوں گے۔ کئی لوگوں نے اپنے پروگرام کو ختم نبوت کانفرنس کا عنوان دیا، کچھ لوگوں نے اپنے لیے عظمت صحابہ کا عنوان پسند کیا، کچھ احباب نے فکر آخرت کے عنوان کو تجویز کیا۔ جتنے عنوان اور جتنے موضوع مختلف کانفرنسوں کے تجویز ہوتے ہیں، ان سب عنوانوں میں اور ان سب موضوعات میں سب سے اعلیٰ، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت عنوان توحید و سنت کا عنوان ہے۔
میں ختم نبوت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے 100 آیتوں میں میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ 210 حدیثیں میرے آقا کی ختم نبوت کو ثابت کر رہی ہیں۔ میں اس سے بھی واقف ہوں کہ صحابہ کا پہلا اجماع اس بات پہ ہوا تھا کہ ہمارے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کی نبوت کو تسلیم کرے وہ بھی کافر ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والوں کو بھی کافر کہا ہے۔ میں ختم نبوت کے عنوان کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کل کوئی غلط پروپیگنڈا کرے اور کہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے عنوان کو پسند نہیں کیا۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ عظمت صحابہ اس کے عنوان کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ رب کا قرآن میرے نبی کے یاروں کی عظمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ جگہ جگہ اللہ میرے نبی کے یاروں کی عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے اور جنہوں نے میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور جو لوگ سفر حضر میں میرے نبی کے ساتھی بنا کرتے تھے، جو میرے نبی سے مصافحے بھی کیا کرتے تھے، معانقے بھی کیا کرتے تھے، جو سواریوں پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، جن کے سینے میرے نبی کی پیٹھ سے ٹکرایا کرتے تھے، ان کی عظمتوں فضیلتوں کا انکار کون کر سکتا ہے؟ میں ایوان اقبال میں ہوں۔ پہلے ہم مسجدوں میں بات کیا کرتے تھے، آج میں ایوان اقبال میں عظمت صحابہ کے سلسلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا نوجوان طبقہ کچھ لوگوں سے متاثر ہو رہا ہے، ان کے حوالے سن کر مختلف کتابیں، کبھی وہ طبری، کبھی ابن اسیر، کبھی ابن خلدون، کبھی خلقان، کبھی فلاں عالم، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا۔ نوجوان متاثر ہوتا ہے، اتنے علماء، اتنے مورخین فلاں صحابی کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، یوں لکھتے ہیں، یوں لکھتے ہیں۔ میں ان متاثر ہونے والے نوجوانوں سے صرف ایک بات کروں گا، میری یہ آواز سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری نے
صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، یا ابن اسیر نے صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، یا فلاں عالم نے، محدث نے، مفسر نے، امام نے صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، ہم اس کے دیکھنے کے پابند نہیں ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں رب نے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ قرآن صحابہ کی پاک دامنیوں کے اعلان کرتا ہے، قرآن صحابہ کے تقوی، صحابہ کے ایمان کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عظمت صحابہ کا جو عنوان ہے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ختم نبوت کا عنوان نہیں ہونا چاہیے یا عظمت صحابہ کا عنوان نہیں ہونا چاہیے، میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے عنوان جلسوں کے رکھے جاتے ہیں ان تمام عنوانوں میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ، افضل، خوبصورت، حسین عنوان ہے تو وہ توحید و سنت کا عنوان ہے، اور اس کی میرے پاس ایک دلیل ہے۔ بس صرف وہی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، میرا گلا اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں دیر تک آپ سے گفتگو کروں۔ قرآن نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھی تھی، جو براہ راست مولانا حسین علی کے شاگرد تھے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ اشاعت التوحید کے جو علماء ہیں، جتنے ہمارے مبلغ ہیں، جتنے ہمارے علماء ہیں، ہم نے قرآن کی تفسیر سرسری نہیں پڑھی۔ اساں جلالین پڑھ کے مفسر نہیں بنے، ہم نے بیضاوی کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہو اور پھر ہم مفسر کہلائے ہوں، نہیں، ہم نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، پڑھی بھی ہے پھر پڑھائی بھی ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، اس کی 114 صورتیں میرے سامنے ہیں، 6600 سے زیادہ آیتیں میرے سامنے ہیں۔ خدا گواہ ہے، قرآن نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا وہ مسئلہ ہے، ذرا زور سے بولو یار، وہ مسئلہ توحید ہے۔ مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، میری یہ بات غور سے سنی جائے گی۔ علماء کے لیے تو بات نئی نہیں ہے، عوام کے لیے ضرور نئی ہوگی۔ قرآن نے انبیاء کی رسالت کو بیان کیا، قرآن نے میرے نبی کی رسالت کو بیان کیا، قرآن نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، قرآن نے شہداء کی عظمت کو بیان کیا، قرآن نے اولیاء اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا۔ قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے احکام بھی ہیں۔ قرآن میں نکاح، طلاق، خلا، عدت، وصیت، رضاعت اس کے احکام بھی ہیں۔ قرآن نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، رشوت کا کاروبار نہ کرو، سودی کاروبار نہ کرو۔ قرآن میں والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساتھیوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق قرآن نے بیان کیے۔ قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قرآن میں یہ سارے مضامین ہیں، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ان تمام مضامین کے باوجود 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں میرے رب نے توحید کے لیے وقف کر دی۔
80 सूरतों में एक ही आवाज लग रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर तौहीद का मौजू सबसे आला मौजू है, तौहीद का मौजू सबसे हसीन मौजू है। फिर आइए 17वें पारे में सूरत अंबिया की आयत नंबर 25 को पढ़िए। कुरान ने क्या कहा? वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला आना। हमने आपसे पहले जितने पैगंबर भेजे, जितने रसूल भेजे, उनकी तरफ हम एक ही वही किया करते थे, और वो वही थी ला इलाहा। अब मैं उलमा से एक बात कहना चाहता हूं, तालिब इल्मों से एक बात कहना चाहता हूं। ये जो सूरतों के नाम हैं, ये सहाबा ने रखे। ये जो सूरतों के नाम हैं, ये हजरत उस्मान ने रखे। सूरतों के नाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने रखे हैं या सैयदना फारूक आजम ने रखे हैं? नहीं औलागा, कुरान की सूरतों के नाम मेरे नबी ने रखे रब का हुक्म पाके, खुद मेरे नबी ने रखे हैं। बकरा, आले इमरान, निसा, मायदा, अनाम, आराफ, अनफाल, तौबा, ये नाम मेरे नबी ने खुद रखे हैं। बोलिए, क्या हर सूरत के नाम रखने की कोई ना कोई वजह होगी या नहीं होगी? कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जिसमें गाय का जिक्र सूरतुल बकरा, आले इमरान का जिक्र सूरतुल आले इमरान, औरतों के मसाइल का जिक्र सूरतुन निसा, दस्तरखान के उतरने का जिक्र, मायदा, चौपायों का जिक्र, अनाम, चींटी का जिक्र, नम, शहद की मक्खी का जिक्र, नहल। फिर मुझे बताया जाए इस सूरत का नाम सूरत अंबिया क्यों रखा गया? नबियों वाली सूरत। क्या इसमें सारे नबियों के नाम हैं? अल्लाह ने सारे नबियों के नाम गिने, उनके हालात को बयान किया है? नहीं औलागा। तो फिर इस बात को तस्लीम करो, इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया इसलिए रखा गया कि इस सूरत की आयत नंबर 25 में अल्लाह ने उस मसले को जिक्र किया था जिस मसले पर सारे नबी मुत्तफिक थे, सब नबियों का इत्तिफाक था। वो मसला कौन सा है? वो मसला कौन सा है? मसला जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो मसला कौन सा है? मसला तौहीद। सारे नबी मुत्तफिक हैं। मैंने जो शुरू में दावा किया था कि हमारी कॉन्फ्रेंस का उन्वान सबसे आला है, उसकी दलील सुनिएगा। मसला तौहीद पर सारे नबी क्या थे? मुत्तफिक थे। हमारे मुल्क में मेरे आका की खत्म नबूवत का मसला बड़ी अहमियत का हामिल मसला है। जो ही खत्म नबूवत का मसला आया, हमारे नौजवान गरेबान खोल के सामने आ गए, माल भी लुटाया, जाने भी कुर्बान की। खत्म नबूवत का मसला आया, लोग उसके लिए दीवाना वार बाहर निकल आए। बोलिए, खत्म नबूवत के मसले ने हमारे मुल्क में अहमियत क्यों इख्तियार कर ली? इस मसले ने अहमियत क्यों इख्तियार की कि सारे नौजवान, ताजिर, वकील, प्रोफेसर, सरकारी मुलाजिम सब मैदान में आ गए? क्यों? इसकी सिर्फ एक वजह है, वो मैं बयान कर देता हूं। आपके ज़हन में कोई और वजह हो तो आप उसे बयान करें, मैं उसकी तरदीद नहीं करता। मेरे ज़हन में जो वजह है वो एक ही है
کہ ہمارے ملک کا نوجوان دیکھتا ہے، ہمارے ملک کے تاجر دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کا سرکاری ملازم دیکھتا ہے کہ وہ علماء جو کل تک آپس میں لڑ رہے تھے، وہ علماء جو ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج کر رہے تھے، وہ علماء جو ایک دوسرے کے خلاف اشتہار چھاپتے تھے، فتوے لگاتے تھے، جو ہی ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، پیدا ہوا، تو وہ سارے علماء ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سب سڑکوں پہ آ گئے، میدان میں آ گئے۔ نوجوان دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کل تک تو یہ مولوی لڑتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، آج یہ سارے ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ مسئلہ کوئی اہمیت والا مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ تو ہے نا کہ سارے اختلاف پسے پش ڈال دیے اور اس مسئلے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے۔ بندیالوی کی تقریر کے آخری جملے ایوان اقبال میں بیٹھنے والے ہمارے توحیدی نوجوانوں کو پسند آ جائیں تو میرے لیے دعا کر دینا۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر علماء متفق ہو جائیں وہ اہمیت والا بن جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو گئے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید ہے، اس پر سارے انبیاء متفق ہیں، تو وہ مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو ہمارا عنوان توحید و سنت کا عنوان تمام جلسوں اور کانفرنسوں کے عنوانوں سے سب سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔